تو خرم صاحب، یہ جو بات ابھی منصور نے کی ہے، اب ظاہر ہے کہ حالات ایسے ہیں، کوئی بھی یہ کلیم تو نہیں کر سکتا کہ چیزیں جو ہے پوری طرح سے کنٹرول میں ہیں۔ کیا آپ یہ یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہو جائیں گے؟ کیونکہ دبئی میں جو مشاورت ہوئی ہے اور مولانا اس پہ ناراض بھی ہوئے ہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ تو طے پایا ہے وہاں پہ دو بڑے رہنماؤں کے بیچ میں۔ الیکشن انشاءاللہ آئین کے مطابق 60 دن میں یا 90 دن میں ہوں گے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور اس کی جو کمٹمنٹ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی نے بجٹ کے اندر الیکشنز کے جو تمام وسائل تھے ان کی اپروول دے دی ہے، جو کہ پہلے نہیں، جو وسائل پہلے اویلیبل نہیں تھے، وہ وسائل اویلیبل ہیں۔ ہمیں ہماری جو افواج ہیں ان کی طرف سے اب ایک کمفرٹ ہے کہ الیکشنز جب بھی ہوں گے اکتوبر میں یا نومبر میں، وہاں ان کے لیے ڈپلائمنٹس اویلیبل ہوں گی، کیونکہ سینسس جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اس طرح وہ کمیٹڈ نہیں ہے۔ اگرچہ ٹیررزم کے معاملے میں ابھی بھی بہت ایشوز نئے کھڑے ہو رہے ہیں انفارچونیٹلی، اور مئی میں تحریک طالبان پاکستان نے غالباً کوئی 23 حملے پاکستان کے طول و عرض میں کیے ہیں، تو یہ وہ ایک ضرور کنسرن ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے یہی توقع ہے کہ اگر اسمبلی مدت پوری کرے گی تو 12 اکتوبر سے پہلے، اور اگر تحلیل ہوتی ہے اس طرح آج پیپلز پارٹی نے اپنی 8 اگست کا انہوں نے کہا ہے، تو پھر 8 اکتوبر یا اس سے پہلے انشاءاللہ انتخاب، 8 نومبر یا اس سے پہلے انشاءاللہ انتخابات ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے انتخابی اصلاحات بھی آپ نے کرنی ہے یا یہ اب بعد میں ہے؟ کچھ ڈائلاگ کی بات ہو رہی تھی، کچھ لیجسلیشن ہے۔ انتخابی اصلاحات تو پہلے بھی دیکھیے 2018 میں بھی الیکشنز ایکٹ موجود تھا، اور وہ بھی اب ہم اس کے اندر کچھ جو چینجز ہیں تھوڑے سے بالکل مین میخ نکالنے والی ہے وہ ہم کر لیں گے، لیکن کوئی میجر سب میں جیسے آج پڑھ رہی تھی کہ ایک یہ بھی بات آ رہی ہے کہ اگر انتخابی نتائج جو ہیں وہ لیٹ موصول ہوں گے تو ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر بھی اس کو باقاعدہ ریفارمز کا حصہ بنایا ہے۔ اگر جو ہمیں اب چیزیں واضح کرنی ہے نا، کیونکہ ہمیں زخم لگے، ہم سب کو، پوری قوم کو، جمہوریت کو زخم لگا ہے کہ بھی اگر کسی بھی وجہ سے آپ نے کوئی ایسی مشین کی یا ٹیکنالوجی کی مدد لینی تھی، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر مینول، یہ ہمیں لکھنا پڑے گا باقاعدہ طور پہ کہ پھر جو پرانا طریقہ ہے وہ مینول کاؤنٹ کر کے، مینول فارم بھر کے اس کو کنوے کیا جائے گا، اس کو روکا نہیں جائے گا۔ 2018 میں یہی ہوا تھا کہ آر ٹی ایس زبردستی مصنوعی طور پر بٹھایا گیا، اور پھر اس کے آڑ میں تمام الیکشن کے رزلٹ روک کر ان کو تبدیل کیا گیا۔ اب اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی واپس آ جائیں گے، کیمپین بھی چلائیں گے، ہمیں یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ الیکشن بھی ہوکر رانا صاحب کہتے ہیں چوتھی بار وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ جی انشاءاللہ ہماری تو یہی خواہش ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں سب سے سینئر ترین شخص ہیں، اور تجربے کے لحاظ سے بھی اور وزارت عظمیٰ کے تجربے کے لحاظ سے بھی، تو ان کو آ کر مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ ہماری توقع ہے کہ وہ قیادت کریں گے، اور ان کے اوپر ویسے منحصر ہے کہ وہ یہ ذمہ داری جو ہے، جو ایک بھاری بڑی مشکل حالات ہیں معاشی طور پر بھی، اور خارجہ پالیسی میں بھی ایک آپ نے پل سرات چلنا ہے مغرب اور امریکہ اور چین اور رشیا، وہ بھی ڈیسائسو ہوگا، تو وہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔